اب میں اس پروگرام کو اختتام کی طرف بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا سید شفیع الرحمن صاحب زید مجدہم امام مخطیب جامع مسجد فاروق اعظم ڈیفنس سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء کرام، مہمانان گرامی و عزیز طلباء، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کی اس بابرکت محفل میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ قرآن مجید جو کلام الہی ہونے کا اعزاز رکھتا ہے، اللہ رب العزت نے اسے روح کائنات سے تعبیر فرمایا۔ حق تعالی جل شانہ نے اس کائنات میں جو مخلوق پیدا فرمائی وہ دو چیزوں سے مرکب بنائی گئی، ایک جسم اور ایک روح۔ خصوصاً انسان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق کا جہاں ذکر فرمایا وہاں اس کے مادہ تخلیق کو بھی بیان کیا اور واضح کر دیا کہ انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی، اور پھر اس خاکی پتلے کے اندر جو جان ڈالی گئی، روح ڈالی گئی، اس کے متعلق فرمایا قل الروح من امر ربی، یہ تو حکم الہی ہے۔ گویا روح اوپر سے آئی ہے اور جسم زمین سے پیدا کیا گیا،
اور جب تک یہ روح اور جسم کا تلازم ہے انسان باقی ہے، اور جب ان کا آپس میں تعلق منقطع ہو گیا وہ پھر زندہ نہیں رہتا، مر جاتا ہے انسان۔ جسم چونکہ اللہ نے زمین سے پیدا کیا تو جسم کے تقاضوں اور ضروریات کو بھی اللہ نے زمین کے اندر رکھ دیا، معدنیات کی صورت میں ہو، زراعت کی صورت میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اس کی ضروریات اور تقاضوں کو، جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے زمین کے اندر ضرورتوں کو محفوظ کر دیا اس کی۔ اور جب روح کا حکم آیا، فرمایا کہ روح عرش سے آئی ہے، امر ربی ہے، تو اللہ نے اس روح کی تقاضوں اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے وحی الہی کو نازل فرمایا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی اور اپنا حکم نازل کیا۔ خوب سمجھ لیجئے، جب روح توانا ہوتی ہے تو آسمان کی طرف، بلندی کی طرف، عرش کی طرف پرواز کرتی ہے، اور جب جسم توانا ہوتا ہے تو وہ زمین کی طرف جاتا ہے۔ اب انسان کی اگر روح توانا ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کا مقرب بن جاتا ہے، اور اس روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے وحی الہی کا نزول فرمایا۔ اور یہ مدارس، یہ ادارے، یہ دینی مراکز، ان کی محنت کا محور ہی یہ ہے کہ وحی الہی کا تحفظ، خواہ وہ تلاوت کی شکل میں ہو، خواہ وہ اس کے علوم اور معارف کی پہچان کی صورت میں ہو، خواہ وہ اعمال کی صورت میں ہو، اللہ رب العزت نے ان اداروں کا انتخاب ہی اس لیے کیا کہ روح انسانی کو پائیدار کریں اور اس کو جلا بخشیں۔ یہ ادارہ، میں کچھ پیچھے اگر دیکھتا ہوں، وہ دور بھی میں نے دیکھا اسی کورنگی کے اندر کہ یہ بلڈنگ، یہ آماجگاہ بنی ہوئی تھی اوباش لوگوں کی، یہاں چرسی اور ہیروئنچی آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے کرم کیا کہ اس کو منتخب کیا قرآنی علوم کے لیے۔ آج یہ رونق جو لگی ہوئی ہے اسی قرآن کی برکت سے، اور اس کا صحرا یقیناً ہمارے بزرگ سرپرست حضرت مولانا افتخار احمد اعظمی نور اللہ مرقدہ کو جاتا ہے کہ جب انہوں نے اس ادارے کی سرپرستی قبول کی، اس پر محنت کی، اور اپنے مزاج کے مطابق قرآن ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو چکا تھا، اس قرآن کی تعلیم کی ترویج کے لیے انہوں نے جب محنت کی، جس کا ثمرہ آپ نے دیکھا کہ 20 بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا، تجوید و قرات کی تعلیم مکمل کی، ساتھ ساتھ عصری علوم اور میٹرک کا امتحان بھی انہوں نے دے کر کے کامیابی حاصل کی۔ یہ حضرت مولانا رحمہ اللہ کا مزاج تھا کہ ہم جب اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا کے تقاضوں کو بھی دیکھنا ہے اور رب کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، اور دینی اور عصری علوم کے امتزاج کے ساتھ اس ادارے کی سرپرستی فرمائی، اور آج یہ ادارہ ایک ثمر آور درخت بن چکا ہے، اور اس علاقے میں دینی علوم اور قرآنی تعلیم کی ترویج میں مشغول ہے، اور الحمدللہ ایک معیار رکھتا ہے، علاقے میں اپنی شناخت بنا لی ہے۔ یہ سب حضرت کی دعاؤں اور ان کی محنت و کاوش کا ثمرہ ہے۔ آج اگرچہ یہ پہلا موقع ہے، ہمارے دل غمگین اور اداس ہیں کہ آج وہ ہمارا سرپرست، اس کا دست شفقت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، لیکن ہم اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں کہ جس نہج پہ انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، ان کے پسماندگان اور سلف صالحین ان بنیادوں کو مستحکم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ
دین کی خدمت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی کمی کو سامنے آنے نہیں دیں گے۔ میں اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری بھرپور مدد فرمائیں گے کہ ہم اس ادارے کو آگے بڑھائیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ حضرت تو اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن یہاں کا ایک ایک لمحہ، یہاں کی ایک ایک کاوش، علم کی اور قرآن کی تدریس کی محنت، یہ سب ان کے میزان حسنات میں جمع ہو رہی ہے اور ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ان کے ہونہار خلف الرشید حضرت قاری رشید احمد اعظمی صاحب نے بھرپور اخلاص کے ساتھ جد و جہد کی اور اس کی نگرانی کی۔ آج ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اسی طرح اس کو پروان چڑھاتے رہیں گے اور اس کی ترویج و اشاعت میں ہمتاً مشغول رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان اداروں کی حفاظت فرمائے اور دین کی اشاعت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔